بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 70، جس میں آپ کے پاس آپ کی جو ہے سبق نمبر 14 پہ نظم ہے ہمارا وطن۔ آج آپ ہمارا وطن نظم پڑھیں گے، اور ظاہر ہے جیسا کہ نظم ہمارا وطن، وطن سے یہاں پہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں شاعر طفیل ہوشیار پوری، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاعر جب بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اپنے کلام کے ذریعے تو ان کے اس کلام کو جو ہے ملی نغمہ یا ملی ترانہ یا قومی نغمہ یا اسے گیت کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا قومی ترانہ کیا ہے، ہمارا قومی ترانہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ان نظموں کو جو وطن سے متعلقہ ہوتی ہیں انہیں کیا نام دیتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، قومی نغمہ، ملی ترانہ یا گیت انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر طفیل ہوشیار پوری بھی جو ہے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کس طرح سے کریں گے، آئیں پہلے ہم جو ہے یہاں پہ کچھ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں انہیں ہم پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ 6 کلاس، پڑھیے۔ آرزو کھیتیاں، لہلہاتی ندیاں، رشک فردوس بن جیالے پاسباں نگہبان، دلکش دلنشیں انجمن ارمان۔ آئیں نظم پڑھتے ہیں۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، آرزوؤں کا دلکش سہارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں، ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ آپ نظم کے ہر بند کے آخر میں یہی مصرع پڑھیں گے، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ جب نظم کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہو تو اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن، اس کے صحرا حسین دل نشیں اس کے بن، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس وطن کے جیالے بہادر جواں، اس حسین انجمن کے حسین پاسباں، جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ہم ہی تو اس وطن کے نگہبان ہیں، ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ طفیل ہوشیار پوری کی یہ نظم لکھی ہوئی، جنہوں نے وطن کا یہ ملی نغمہ گیت ہمارے سامنے لائے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار انہوں نے پاک وطن کی خوبصورتی، دلکشی، رعنائی اور حسن کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر دیکھیں، اب ہم جو ہے اس کے پہلے بند کی جب تشریح کرتے ہیں، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، آرزوؤں کا دلکش سہارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں بیٹا کہ نظم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم نے پچھلی جب نظمیں پڑھی تھیں، کہ شعر کے آخر میں جو ہوتا ہے ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح پہلے مصرعے میں ہمارا ہے، دوسرے مصرعے میں سہارا ہے اور تیسرے مصرعے میں ہمارا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثلث کا ایک بند ہے 3 مصرعوں پر مشتمل۔ تو ان جو ہے مصرعوں کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ ہیں، ہمارا، سہارا، ہمارا، تو یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ۔ اور سب سے آخر میں جو قافیہ کے بعد اگر ہو بہو الفاظ ایک جیسے بار بار دہرائے جا رہے ہوں، جیسے پہلے مصرعے میں بھی وطن ہے، دوسرے میں بھی وطن، تیسرے میں بھی وطن ہے، تو ان کو ردیف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس ساری نظم میں آپ کے پاس جو ہے ردیف مختلف ہوں گے، لیکن جو ہے بیٹا
آپ نے پوری نظم میں سے جو ہمارے پاس یہ قافیہ الفاظ ہوں گے، آپ نے ان کو دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ کون سے قافیہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ کی مشق میں بھی یہ سوال آپ کو باقاعدہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آئیے ہم پہلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ اس جو ہے بند میں شاعر نے اپنے وطن سے محبت، پیار اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ ہمارا وطن بہت پیارا اور ہماری آرزوؤں، امیدوں اور خواہشوں کا دلکش سہارا ہے۔ یعنی اپنے آزاد وطن کی پاک سرزمین میں ہم اپنی خواہش اور آرزو کی تکمیل کر سکتے ہیں، اپنی مطلب خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج ہم محکوم نہیں ہیں، بلکہ اپنے تخیلات و افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ مطلب ہم اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو جس طرح سے ہم چاہیں آزادی سے جو ہے پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آزاد ہیں، پوری طرح آزاد ہیں۔ ہمارا وطن ہماری خواہشوں کی تکمیل میں، خواہشوں کو پورا کرنے میں ہمارا ایک خوبصورت و دلکش سہارا ہے، آسرا ہے۔ اس لیے ہمارا وطن بہت ہی پیارا پیارا ہے۔ یعنی دنیا میں جو جگہ ہمیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے وہ ہمارے وطن کی زمین ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ شاعر نے ان الفاظ میں جو ہے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں، ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اب دیکھیں نظم کے اس جو ہے نغمے میں طفیل ہوشیار پوری کا دوسرا بند جو انہوں نے پیش کیا ہے، اس بند میں شاعر اپنے وطن کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن کے سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت ایسے ہیں جیسے زمین سونا اگل رہی ہو، اور بہتے ہوئے دریا پگھلی ہوئی چاندی کی طرح خوبصورت، شفاف اور چمکدار دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بے شمار معدنیات اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس زمین کی مٹی کندن کی طرح ہے۔ پاکستان کی مٹی ہمارے لیے سونے کی طرح اور پانی چاندی کی طرح قیمتی ہے۔ ہمارا وطن، یہاں پہ شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار بار بار اسی طرح سے کریں گے کہ ہمارا وطن بہت ہی پیارا ہے اور ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آئیے تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن، اس کے صحرا حسین دل نشی اس کے بن، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ جی بیٹا، نظم کے اس تیسرے بند میں شاعر جو ہے اپنے وطن سے محبت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے سے وطن کو جتنی نعمتوں سے اور انعامات سے نوازا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے پیارے وطن کو سرمے کے رنگ جیسی گھاٹیاں اور بے شمار لہلہاتے ہوئے باغوں سے نوازا ہے۔ اس کے ریگستان بھی بہت خوبصورت ہیں، اور جنگل بھی ایسے ہیں کہ دل پر اپنی خوبصورتی کا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ مطلب دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ پسند آ جاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ بھا جاتے ہیں، اپنا گھر کر جاتے ہیں۔ ہمارے وطن کی خوبصورتی اور انعامات پر جنت بھی رشک کرتی ہے۔ گویا اس کی حسین وادیاں، لہلہاتی کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، وسیع و عریض صحرا، حسین و دل نشیں جنگل پر فردوس بھی رشک کرتی ہے۔ ہمارے وطن کی ہر چیز خوبصورت اور دل کو موہ لینے والی ہے، مطلب دل کو بہت زیادہ بھا جاتی ہے۔
خواہ وہ وادی ہو یا صحرا، باغ ہوں یا کھیت، سمندر ہوں یا میدان ہوں۔ اس لیے ہمارا وطن ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اور ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم نے نظم کی جو ہے پہلے 3 بند کی تشریح کر لی، ہم انشاءاللہ اس کے بقیہ بند نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئیے میں نے آپ کے لیے جو ہے اس نظم میں کے ہی چند الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کر لیتے ہیں، جو کہ میں آپ کو ایز اے ہوم ورک بھی اسائن کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پڑھتے ہیں الفاظ معنی۔ آرزو، تمنا یا خواہش، کھیتیاں، کھیتی کو کہا جائے گا۔ مراد، وطن کی سرزمین۔ لہلہانا، جھومنا۔ پگھلی ہوئی، گھلی ہوئی۔ لٹاتی ہوئی، نچھاور کرتی ہوئی، قربان کرتی ہوئی۔ ندیاں، نالے، چھوٹے دریا۔ فردوس، باغ یا بہشت یا جنت۔ رشک، کسی کے برابر ہونے کی خواہش۔ بن، جنگل کو کہا جاتا ہے۔ جیالے، بہادر۔ پاسبان، نگہبان، محافظ۔ دلکش، خوبصورت۔ دل نشیں، دل پر نقش ہو جانے والا۔ ٹھیک ہے، دل میں گھر کر جانے والا، دل کو بھا جانے والا۔ ارمان، خواہش یا آرزو۔ یہ آپ نے سارے الفاظ معنی پڑھے۔ آپ نے نظم کی تشریح کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو 3 بند کرائے گئے ہیں، الفاظ معنی جو میں نے آپ کو کرائے ہیں یہ آپ یاد بھی کریں گے، انہیں آپ ہوم ورک پر بھی لکھیں گے۔ اردو گرامر کی بک میں سے جو ہے آپ کو 1 to 30 واحد جمع کرا دیے گئے تھے، آپ کو میں نیکسٹ اسائن کر رہی ہوں 31 to 40 آپ واحد جمع جو ہے یاد کریں گے۔ ہوم ورک آپ کا الفاظ معنی ہیں جو کہ آج میں نے آپ کو یہ کرائے ہیں، آپ انہیں یاد بھی کریں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، گھر کا کام ہے جو کہ آپ یاد بھی کریں گے، آپ لکھیں گے بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔